اب جیسے بہت سمپل ہے انسان کا اسٹریس کم کرنے کے لیے، جتنے یہاں پر لوگ، میرے زیادہ تر سوال جو مجھے آ رہے ہوتے ہیں نا، ڈپریشن کیسے کم کریں، انگزائٹی کیسے کم کریں، اسٹریس کیسے کم کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خلاص، جو اللہ پر جو تقوی اختیار کر لے، جو گاڈ کانشیسنس ایکسیپٹ کر لے، اللہ کہتے ہیں 4 دروازے بند ہوں گے، 5واں میں نکال دوں گا، ختم. اب اس پہ یقین نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں محفل میں بیٹھ کے محفل لوٹ ہی نہیں پاتا اپنے دلائل سے. اللہ نے اس کا حل دیا قرآن میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. تو تقوی اختیار کر، پرہیزگاری اختیار کر، گاڈ کانشیسنس دل میں لا، پھر جسم میں لا، عبادات کی شکل میں، واٹس ایور. ہم تجھے فرقان دیں گے. واٹ از فرقان؟ فرق کرنے والی دلیل. ویل گیو یو ریشنلٹی. یقین نہیں ہے. لوگوں سے پبلک سپیکنگ نہیں ہو رہی، یقین نہیں ہے. لوگوں سے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، دلیل نہیں دے پا رہے. محفل میں اگلے پٹھے کو اپنے دلائل سے، اپنے برہان سے، حجت سے قائم. تو ایک ایلیمنٹ یہ. دوسرا یہ ہے دنیا داری والا اصول اٹھا لیں پھر کر کر کے. پریکٹسنگ میکس اے مین پرفیکٹ. العلم بالتعلم، وہ بھی کھڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. صبر کر کر کے آتا ہے، عاجزی کر کر کے آتی ہے، اور علم پڑھنے پڑھانے سے کر کر کے آتا ہے. تو وہ والا ایلیمنٹ لے لیں. دونوں ایلیمنٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں، اس میں ذرا اسٹریس زیادہ ہوگا. اللہ ہی نہیں ہے. تو میں اسی پر، میرے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے، میں نے کور زیادہ کرنا تھا. اللہ کے بغیر یہ سفر مشکل بھی ہوگا، ان افیکٹو بھی ہوگا، ایفیشنسی بھی ڈسٹرب ہوگی، اور آپ تھک جائیں گے. کل کی بات ہے، فیملی کے کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. 2-3 مسہیپ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ لاہور کے اندر. امپورٹس کے حوالے سے کوئی کنسائنمنٹ منگایا تھا، سچا پکا انسان تھا، ڈیوٹی کو زیادہ چارج کر دی لوگوں نے. اپنا کیس پریپیئر کر کے ہائی کورٹ میں مطلب کیس فائل کرنا چاہ رہا تھا، تو ذرا فیملی کے بڑوں نے کہہ دیا یار کھلا ولا کے ذرا فارغ کر دو. اب کیونکہ کنسائنمنٹ تو کلیئر ہو چکا ہے، لیکن بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس ملک میں کیوں رہوں جہاں میرا رائٹ کانفسکیٹ کر دیا جائے گا. تو نا ہی وانٹس ٹو لیو دا کنٹری آن جسٹ ون. ایک 17-16 لاکھ کا نقصان، جو بہرحال ایک بڑے آدمی کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے ان کی حیثیت کے لحاظ سے، ویسے کسی اور کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا جب آگاہی آتی ہے، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوور سپیڈنگ کیا ہوتی ہے. تو اصل توکل، اصل اعتماد اور اصل اسٹریس مینجمنٹ اور انگزائٹی مینجمنٹ جھٹکا لگنے کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اب اگر اللہ ہو، توکل ہو، اور تعلق اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو، اور پتہ ہو کہ بھائی اس نقصان کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوگا جس کا میرے شر سے، میری گرومنگ سے، میری تبدیلی سے، میرے تغیرات سے اور میری انہینسمنٹ سے تعلق ہے. اللہ ایویں فضول میں بندوں کے ساتھ پیڑی نہیں کرتا. دیر از اے بگ فک اینڈ حکم بیہائنڈ دیٹ. تو انسان پھر میدان میں اترے گا. مسئلہ یہاں پر یہ، اگر آپ اللہ مائنس کر کے چلیں گے نا، تو اپنی میتھس کے تحت تو آپ اپنا نقصان بچا سکتے ہیں، لیکن بھائی جان پھر بھی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کائنات ایک روحانی کریشن ہے. دے آر تھنگس دیٹ ورک اسپرچولی اینڈ سپر نیچرلی. آپ مائنس کر دیں ٹھیک ہے، آپ اپنی میتھ سائنس لاجک لے کے آئیں، بٹ دیر آر سم ایلیمنٹس بیونڈ میتھس اینڈ لاجک. ٹھیک ہے، سائنس بڑا ہمبل طریقے سے بڑا انکار کرتی ہے. جملہ بڑا گہرا ہے ذرا. سائنس ہیوملٹی اختیار کر کے ایروگنٹ ہوتی ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمیں پتہ نہیں ہے لائکلی کیا ہوگا. بھائی جان اس کائنات میں بہت کچھ، کیا سب کچھ ایک نظام، ایک الگورتھم کے تحت ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ سینسیبل ہے جسے آپ اپنی کیلکولیشنز، فائنینس، ٹریڈ، اکنامکس اور ان جگہ کی ڈگریوں میں سالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک حصہ سپر نیچرل ہے جو ایک قرآن حدیث سے ہی سالو ہو سکتا ہے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس روحانیت کے ساتھ سالو ہو سکتا ہے. تو آئی جسٹ اینڈ مائی کوٹ اوور دیئر. اللہ مائنس کر کے بھائی جان یہ مت سمجھیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، میں مسجد جا رہا ہوں، میں مولوی بن گیا ہوں تو میں اللہ. نو، اٹس اباؤٹ کنیکٹنگ ٹو اللہ. پرسنل لیول پہ اللہ سے تعلق یہ آپ کا ہے. اس میں جو اس کا فزیکل سٹیچر ہے، جس میں داڑھی ہے یا لباس ہے وغیرہ، یہ بعد میں آتا ہے. پہلے سٹارٹ ہے تعلق سے. وہ آپ اپنا کنیکشن کتنا گہرا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا فیصلہ ہوگا. اللہ نے اپنے ساتھ کنیکشن گہرے کرنے کے لیے شرائط رکھی ہیں، قیود رکھی ہیں. اس میں اللہ کہتا ہے بھائی الٹے ہاتھ سے پینا ہے، سیدھا ہاتھ سے پینا ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں پینا، فائن. وہ بات کی بات ہے، اس میں لاجک ریشنلٹی نہیں آئے گی. اللہ سے تعلق اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک لیول پہ لاجک اس لیے کام نہیں آتی کیونکہ آپ نے دے دیا نا اس کو، اپنا اس گریس کو آپ نے حوالے کر دیا اپنے. خلاص
اب اللہ کہے جی الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے, لاجک کام نہیں کرتی. سو اسٹاپ فائنڈنگ لاجک اوور دیر, اٹس اے ریلیشن شپ دیٹ ہیز بلٹ. فیصلہ آپ کا ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر مسائل کھڑے ہوں گے, جو دنیا دار لوگوں کو اور دنیا اورینٹڈ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے, اور جو ان کا گلہ بھی ہے کہ دیندار طبقہ ایڈریس نہیں کر رہا, دیٹ از اونٹ باندھنا, اسٹریٹجک مینجمنٹ, گراؤنڈ ریالٹیز, زمین کے اوپر, دا پولیٹیکل, دا اسٹریٹجک پولیٹیکل ایلیمنٹ, دا اسٹریٹجک کمانڈ, یہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایک پارٹی مجھ سے وہ چاہتی تھی کہ آپ اللہ والا ایلیمنٹ زیادہ اسٹرانگ رکھیں, تو ہم نے دے دیا آپ کو. اور ایک پارٹی چاہتی ہے اب آپ گراؤنڈ میں بتائیں کہ ایکسلنس گراؤنڈ کے اوپر حصی ایسپیکٹ سے کیسے پہنچ سکتا ہوں میں وہاں پر. تو اس کے اوپر بڑے اصول ہیں, لیکن میں کچھ آپ کے آگے رکھتا ہوں جو شاید آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. میں نے ابھی تک 31 ڈرائیو کیے ہوئے ہیں قرآن حدیث سے. اپنے ایکسپیرینسز کا تڑکا لگا کے وہ 30-40 تک چلے جائیں گے, لیکن 6, 7, 8 پہ آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں پہنچ پا رہے, کیوں نہیں لوگ سمجھ آ رہے, کیوں نہیں اپرچونٹی کریٹ ہو رہی, کیوں مال بک نہیں رہا, کیوں سیلز اوپر نہیں جا رہی. سپر نیچرل ایسپیکٹ میں نے ڈسکس کر لیا ہے, اللہ کا ایلیمنٹ بہت بڑا ہے اس کے اندر. نمبر 1, آر یو ود می, میرے ساتھ ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں, جاندار بات ہے نا ہے. اچھا, تجربوں سے دوں یا دین سے دوں؟ کیا ہم دین سے اسٹریٹجک مینجمنٹ, اسٹریٹجک کمانڈ اینڈ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کسی پٹھے کا دماغ نہیں کیا اس کے اوپر, ہے کہ جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ ریاست قائم کی ہوگی انہیں HRM سکھایا جا رہا ہے. People who ruled when the North America and the South America and Australia wasn't discovered and the world was actually Europe, Asia and Africa, انہیں بتایا جا رہا ہے کہ HRM کیا ہوتی ہے. انہیں مارکیٹنگ, برانڈنگ, پوزیشننگ سکھائی جا رہی ہے, انہیں سیاست سمجھائی جا رہی ہے, انہیں اسے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کیا ہوتی ہیں. تو بھائی جان ہم نے پہلے بھی کیا ہے, ہماری کتابوں میں بھی درج ہے, ہمارا علم عربی میں زیادہ تر. وہ حیرت کی بات ہے جب اپنا نہیں پتا ہو تو غیروں سے ادھار تو لینے پڑتے ہیں پھر جا کے. لیکن فائن, میں گورے کی ریسرچ کا منکر نہیں ہوں, ان کے کام کا بھی منکر نہیں ہوں, مانتا ہوں کھڑا کیا انہوں نے, لیکن تھوڑی بہت غیرت بھی ہے اور تھوڑا بہت اپنا والا بھی ہے کہ یار ہمیں بھی وائلڈ کارڈ انٹری ہے, لیکن ریس کا آخری گھوڑا سمجھ کے آپ لے لیں. اور یہی شاید میری ایک موومنٹ کا ایک بہت بڑا راز تھا کہ ہم منوائیں گے ویسٹرن ایکیڈیمکس کو, اپنے والوں کو تو نہیں. تو میرا HSC سے زیادہ تعلق نہیں ہے, میری ویسٹرن ایکیڈیمکس سے میرا زیادہ تعلق ہے, US اور یورپ کے اندر, کہ بھائی جان اب ہمیں ریس کا تو گھوڑا سمجھیں. ایروگنس کے اندر, سائیکالوجی کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, HRM کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, سیلز کے اندر, ریسورس مینجمنٹ کے اندر, پیپلز مینجمنٹ کے اندر, رسک مینجمنٹ کے اندر, فیئر مینجمنٹ کے اندر, آبسٹرکشن مینجمنٹ کے اندر, کرائسس مینجمنٹ. ہمیں کچھ تو سمجھیں گے ہم نے کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس آسمانی اصول ہیں وہ کرنے کے. تو ہمارا یہ تھا, اس کا کچھ ذرا پاکستان میں ہٹ ہو گیا تو لوگوں نے ذرا اس کو زیادہ انہینس کیا, تو اسی میں سے آج آپ کچھ نکالتا ہوں. فردر مور آئی ایم تھنکنگ آف سیٹلنگ ان لاہور ایز ویل. دونوں موقف کھڑے ہیں, آپ آئیں آپ نہ آئیں, انسٹیٹیوٹ کھولیں نہ کھولیں, برانچ کھولیں نہ کھولیں. شوڈ آئی کم ٹو لاہور بائی دا وے؟ ٹھیک ہے, یہ جذباتی نکلی ہے, یہ 6 مہینے بعد یہ بجھ جائیں گے سارے. کیا کہتے ہیں جی, پنجاب میں کھولیں ہم اپنا ایک انسٹیٹیوٹ, کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے؟